बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी एहतजाज की तारीख आई नहीं है कि हुकूमत की टेंशन में इजाफा हो गया है और हुकूमत की बौखलाहट, बेचैनी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, धमकियों की सूरत में नज़र आ रही है, बयानात की सूरत में नज़र आ रही है, नवाज शरीफ के गिले शिकवों की सूरत में नज़र आ रही है। हुकूमत को अंदाज़ा है कि उनके लिए एक बार फिर मुश्किल पड़ने वाली है। बावजूद इसके कि बज़ाहिर ये लगता है कि वो तहरीक इंसाफ को धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, पकड़ लेंगे, पर्चे कर देंगे, अंदर कर देंगे, लेकिन हुकूमत को पता है कि असल मुश्किल उनके लिए पड़ने वाली है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, ज़रा इस सूरत हाल पर आने से पहले आज जो कुछ हुआ है उस पर से मैं दो चार जुमले कह दूँ। आज आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की जजमेंट है, उनका ऑर्डर है। उन्होंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दे रखा है और अपने ऑर्डर में, गुज़श्ता ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि इमरान खान मुलाकातियों की लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट को देंगे। जेल सुप्रिटेंडेंट उसे एडवोकेट जनरल और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई यानी सलमान अकरम राजा के साथ शेयर करेंगे और फिर उन लोगों की मुलाकात इमरान खान के साथ हुआ करेगी। और मंगल का दिन उस ऑर्डर के मुताबिक तय पाया था कि मंगल को मुलाकात होगी। आज इस मुलाकात के लिए पहुंच गए पीटीआई के लीडर्स मुलाकात करने के लिए, जिसमें असद कैसर थे, जिसमें उमर अयूब थे, जिसमें मलिक अहमद खान बच्चर थे, जिसमें हामिद रजा थे और और शिबली फराज थे। ये लोग सारे मिलने के लिए इमरान खान से पहुंच गए। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे तो उनको पकड़ लिया गया, एबडक्ट कर लिया गया, उन्हें हब्से बेजा में रखा गया और मीडिया पर खबरें चलवाई गई कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर इनको पकड़ लिया गया है। और भाई कौन सी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी? 3 उसमें अपोजिशन लीडर हैं। एक अपोजिशन लीडर सेनेट हैं शिबली फराज, एक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हैं उमर अयूब, एक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद खान बच्चर। इन सारे लोगों को आपने पकड़ के अंदर डाल दिया और इन्हें हब्से भेजा में रखा और 1.5 घंटे बाद जब छोड़ा गया तो ये लोग पूछते रहे कि हमें पकड़ा क्यों है और फिर हमारी मुलाकात कराओ। तो बुनियादी तौर पर मुलाकात ना कराने की वजह क्या है? वजह यह है कि अब नून लीग को यह लगता है कि अगर इमरान खान से लीडरशिप की मुलाकात हो गई तो फिर इमरान खान जो एहतजाज होने वाला है उसकी कॉल के लिए फाइनल हिकमत अमली, उसको फाइनल शेप दे देंगे और फाइनल स्ट्रेटजी बना लेंगे कि कौन सी तारीख रखी जाए। तारीख तय करेंगे, लीडरशिप की बात सुनेंगे, लीडरशिप की बात सुनकर उनका जो है वो उससे उसकी मुशावरत से कोई चीज़ तय हो जाएगी और फिर एहतजाज होने लगेगा, यानी एहतजाज की कॉल आ जाएगी और फिर उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो हुकूमत को लगता है कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, अगर पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो उस कोई चीज़ फाइनलाइज ना हो सके, पॉलिटिकल लीडरशिप की मीटिंग इमरान खान के साथ नहीं होने दी गई। और आप ये देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज साहब का ये पहला ऑर्डर नहीं है। उससे पहले भी जब तौहीन अदालत में गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, तो एक दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मुझे पता है कि इन्हीं जज साहब ने कहा था, मुझे पता है मेरे ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी ऑर्डर कर रहा हूं कि इमरान खान को 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाए और मुलाकात कराई जाए, वुकला से मिलवाया जाए। और उस दिन फिर ये हुआ था कि फैसल चौधरी और 1-2 और लोग जो हैं वो जाके इमरान खान से मिल लिए थे, उनको मिलने दिया गया था ताकि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना ना पड़े। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीटेंडेंट जेल को बुलाया गया था और उनसे यकीन दहानी ली गई थी। उस दिन तो सुप्रीटेंडेंट जेल ने आए शायद कर दी थी कि जी वो लिस्ट नहीं थी, तो ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन अब जो है वो वाज़ेह तौर पर उनको ऑर्डर्स दिए गए, आज फिर उन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की बेबसी आप देखिए कि वो ये कहने पर मजबूर हैं कि मुझे पता है मेरे ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी ऑर्डर कर रहा हूं क्योंकि तारीख में लिखा जाए, याद रहे कि मैंने ये ऑर्डर किया था, कि मैंने सही ऑर्डर किया था। तो ये जजेस की बेबसी है कि वो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम है और तौहीन अदालत पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। न जाने क्यों नहीं कर सकते, क्यों गुरेज कर रहे हैं और क्यों वो इस तरह से एक बेबसी के आलम में बैठे हैं। बहरहाल आज भी इमरान खान की पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात नहीं हो सकी और मुलाकात इसलिए नहीं करवाई गई कि कहीं ऐसा ना हो कि एहतजाज के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली जाए। अब अगर इमरान खान किसी रोज़ कॉल दे दें और किसी वकील के ज़रिए पैगाम बाहर भेज दें तो एहतजाज तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन इन्हें लगता है, राना सनाउल्लाह साहब को, मोहसिन नकवी साहब को और तमाम नून लीग की लीडरशिप को इन्हें लगता है कि नहीं, अगर ये हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा और अगर मुलाकात हो गई तो बड़ा ज़ोरदार एहतजाज हो जाएगा। अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये अगर अब कफन बांध के निकल रहे हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, वार्न कर रहा हूं कि इनके साथ जो होनी है
پھر یہ کوئی شکایت نہ کریں، ان کو پھر اگر جیلوں میں ڈالا جائے، ان پہ مقدمے بنائے جائیں، ان کو گھروں میں کریک ڈاؤن کیا جائے. یہ لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف، لیڈرشپ کے خلاف یا کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے تو کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی کفن باندھ لیے ہیں. تو جب کفن ہی باندھ لیے ہیں تو پھر ان کو شکایت کیا، پھر تو وہ مرنے کے لیے تیار ہیں. جب کفن باندھ لیے ہیں تو پھر وہ جیلوں سے تو نہیں ڈریں گے. تو اس طرح کی باتیں رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں علی امین گنڈا پور کا. کہتے ہیں کہ جی یہ کمپرومائزڈ ہیں، اور یہ ابھی بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب وہ 4 تاریخ کو اسلام آباد آ رہے تھے 5 تاریخ کو، تو انہوں نے کہا جو انتظامیہ تھی ان سے کہا کہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے ڈی چوک جانا ہے، ہمیں جانے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں وہاں بیٹھوں گا نہیں، بس میری یہ مجبوری پوری کر دیں. تو پھر ان کو جانے دیا گیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کس نے جانے دیا، یا انہوں نے کس سے کہا کہ میری مجبوری ہے میں جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں فوج کے لیول تک تو ان کی رسائی نہیں ہے، انہوں نے تو صرف ضلعی انتظامیہ یا مقامی انتظامیہ تھی ان سے ریکویسٹ کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علی امین گنڈا پور نے اگر ڈی سی اسلام آباد سے یا مقامی انتظامیہ کے کسی نمائندے سے بات کی ہے اور ان سے یہ کہا ہے، تو وہ مانے کیوں؟ ان کو جب آرڈرز تھے کہ انہوں نے یہاں پر کسی کو نہیں آنے دینا، جب آرڈرز تھے تو پھر علی امین گنڈا پور کی بات کیوں مانے، کیوں رعایت انہوں نے دی کہ یہاں ان کو آنے دے؟ تو بہرحال خود رانا ثناء اللہ کے بیانات میں تضاد ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے جو بیانات ہیں وہ مل نہیں رہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمپرومائزڈ ہیں، انہوں نے اس وقت بھی یہ رعایت مانگی تھی اور اب بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا کمپرومائز ہونے کا لیول فوج کا نہیں ہے، بس لوکل ایڈمنسٹریشن تک کا ان کا لیول ہے، اور یہ اس حد تک کمپرومائز ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ان کو ہم کریک ڈاؤن کریں گے، پکڑیں گے، اور کفن باندھ کر احتجاج تو نہیں کرنے دیں گے. یہ اب نون لیگ نے کہا ہے. تو نون لیگ پہلے سے خوفزدہ ہو گئی ہے، اور پہلے سے ان کی یہ، یعنی ابھی تو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال ہی نہیں دی، تاریخ ہی نہیں بتائی، پہلے سے نون لیگ کی چیخیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ انہیں کس حد تک پریشانی ہے اس بات کی. کیونکہ دیکھیے اگر احتجاج کی کال آتی ہے اور پورا شہر بند کرنا پڑتا ہے اور کنٹینرز لگانے پڑتے ہیں اور آپ کو موٹر ویز بند کرنا پڑتی ہیں، تو اس سے صرف تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوتا، اس سے حکومت کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے. سوال حکومت پہ بھی اٹھتے ہیں کہ بھئی آپ نے پورا لاک ڈاؤن کیوں کر دیا، آپ نے پورا بند کیوں کر دیا، اور اس سے حکومت کی کمزوری کا تاثر بھی جاتا ہے. تحریک انصاف کے لیے جب آپ راستے بند کرتے ہیں تو تحریک انصاف کا تو آدھا احتجاج ویسے ہی کامیاب ہو جاتا ہے. جب ان کا احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ جو ہیں وہ ان کے جو مقاصد ہیں اس کو ویسے ہی پورا کر دیتے، تو پھر ظاہر ہے پریشانی تو نون لیگ کے لیے بنے گی. اب یہ دیکھیے کہ تاریخ کب آتی ہے، کس دن کے لیے آتی ہے، اور ملاقات عمران خان کی لیڈرشپ سے ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی، پر حکومت کی کوشش ہے کہ نہ ہو پائے. نواز شریف صاحب نے آج بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بدتمیزی کا کلچر پروموٹ کیا، انہوں نے بدتمیزی کا کلچر متعارف کرایا. یہ ہیں وہ جنہوں نے متعارف کرایا. پہلے سن لیجئے ذرا نواز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں. بدتمیزی کا کلچر کی بنیاد ایک ایسی پارٹی نے رکھی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس بدتمیزی کے کلچر کو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران بھی پروموٹ کیا، اور آج اپوزیشن میں تو اس سے بھی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، حکومت میں آنے سے پہلے بھی پروموٹ کرتے رہے ہیں. یہ کلچر کی بنیاد رکھنا انتہائی بدنصیبی، بدقسمتی ہے. یہ گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، گاڑیوں پہ جو ہے نا وہ ٹماٹر انڈے پھینک رہے ہیں. احتجاج، بھائی اگر آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو کم از کم اس کو کسی اچھے طریقے سے کرو. تو یہ نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ انڈے اور ٹماٹر لے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور یہ ہیں جنہوں نے بدتمیزی کا کلچر متعارف کرایا. تو نواز شریف صاحب کو میں یاد دلاتا چلوں، ان کی تاریخ، ان کی جو یادداشت ہے وہ درست نہیں ہے، ان کو تاریخ صحیح کراتے چلیں کہ بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کا نام انہوں نے دیا تھا، اور بے نظیر کی تصویریں ایڈٹ کر کے اس کو پوسٹر بنا کے ان کی ننگی تصویروں کو ہیلی کاپٹر سے پھینکا تھا. وہ بدتمیزی نہیں تھی، بدتمیزی کی وہ ایک الگ شکل تھی. یہ بدتمیزی کی الگ شکل، اگر یہ بدتمیزی ہے تو وہ کیا تھا؟ وہ جو آپ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ ان کے باپ کو ناحق پھانسی چڑھانے کے بعد انہیں جعلی شہید قرار دے رہے تھے، یعنی پھانسی دینے والوں کا وہ آپ نے سپورٹ کیا، اور پھر کہا کہ یہ اس کا باپ تو جعلی شہید ہے جو لاڑکانہ میں پڑا ہوا ہے گڑھی خدا بخش میں،
اور یہ ہے اصلی شہید، ضیاء کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ ہے اصلی شہید، ایک مرے ہوئے شخص جس کو ناحق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پھانسی دے کر، اس مرے ہوئے شخص کو آپ جعلی شہید قرار دیتے رہے، کیا وہ بدتمیزی نہیں تھی؟ آپ نے سپریم کورٹ کے جج سے اختلاف ہونے کے باعث سپریم کورٹ پر حملہ کرا دیا اور ایک جج کے پیچھے اپنے کارکن چھوڑ دیے، کیا وہ بدتمیزی نہیں تھی؟ تو نواز شریف صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ بدتمیزی کی کئی جدید شکلیں وہ متعارف کرا چکے ہیں۔ مثلا جو ہیلی کاپٹر سے انہوں نے تصویریں پھینکی تھی بے نظیر کی، وہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے۔ یہ کس نے متعارف کرایا تھا؟ سپریم کورٹ پر جو حملہ انہوں نے کرایا وہ نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوا ہے۔ سپریم کورٹ پر یہ حملہ کرانے کی روایت کس نے ڈالی تھی؟ کس نے متعارف کرائی تھی؟ تو جو نواز شریف صاحب کہتے پھرتے ہیں نا کہ جی بدتمیزی کی ابتدا انہوں نے کی یا بدتمیزی کا کلچر انہوں نے متعارف کروایا، تو نواز شریف صاحب آپ اپنے زمانے میں بہت سی نئی چیزیں، نئے ٹرینڈ متعارف کرا چکے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج آپ کو تحریک انصاف کے کارکنوں نے یا عوام نے لندن میں گھیر لیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے وہ اپارٹمنٹس ہیں جن میں آپ رہتے ہیں اور آج تک بتا نہیں سکے کہ وہ کس کے ہیں، وہ کہاں سے آئے، اس کے پیسے کہاں سے آئے۔ یعنی آج تک آپ دیکھیں نا اپارٹمنٹس کے بارے میں، کوئی کہتا ہے میری ہمشیرہ کے ملکیت ہیں، کوئی کہتا نہیں میرے دادے نے دیے تھے، کوئی کہتا نہیں میرے یہ تو میرے باپ کی محنت کی کمائی ہے۔ تو مختلف طرح کے بیانات، آج تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے رہے ہیں پاکستان میں، وہ باہر جا کے جب آپ کے اپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی، انہیں چڑھ نہیں چڑھتی کہ آپ ان اپارٹمنٹس میں جس کے بارے میں کبھی آپ کہتے ہیں کہ خریدے ہیں، کبھی کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں میرے دادا کی سے وراثت میں ملے تھے، اور لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے 1992 میں کیسے آپ نے یہاں سے نئے قانون بنا کے اور ڈالرز باہر شفٹ کیے اور اپارٹمنٹس خریدے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ یعنی ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اپارٹمنٹس کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے، گئے ہوں گے نا کہیں سے، چلو دادے نے دیے ہوں گے، بوریوں میں تو نہیں گئے ہوں گے نا، بریف کیس میں تو نہیں گئے ہوں گے، کوئی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوگا، کہتے ہیں جاؤ جا کے دادا سے پوچھو، جو فوت ہو گئے ہیں ان سے پوچھو جا کے۔ تو یعنی اس کا آپ حساب دینا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں نہیں جی میرے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، میرے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اور بھیا آپ حساب دے دیں کہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، لوگ نعرے لگانا بند کر دیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ میں نے کیا بس میں نے کر دیا، مجھ سے کوئی پوچھے نا، میرے خلاف کوئی نعرہ نہ لگا دے، میرے پیچھے کوئی گاڑی کے پیچھے کوئی بھاگے نا، تو اس کو آپ کو بدتمیزی بری لگ رہی ہے۔ اور قوم کے پیسوں سے اور جو چلیں کرپشن جو کی ہے نہیں کی ہے، آپ کہیں گے جی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکا، لیکن ملک کو اس حال سے دوچار کرنے کی ذمہ داری تو لیں نا آپ، کہ کس حال میں اس ملک کو چھوڑ دیا آپ نے، اتنی دفعہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، کہاں گئے پاکستان کے ادارے، کون کھا گیا، PIA کون کھا گیا، اسٹیل مل کون کھا گیا، پاکستان کے بڑے بڑے ادارے کس نے تباہ و برباد کر دیے ہیں؟ تو آپ کے کاروبار تو تباہ نہیں ہوتے۔ آج آپ PIA کو تباہ کر کے خرید کے پنجاب میں نئی ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں، تو تاکہ وہ پھر اس کو ایک ذریعہ بنایا جائے کھانے پینے کا۔ تو نواز شریف صاحب کو تاریخ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ بدتمیزی کی بہت ساری جو جہتیں ہیں وہ خود انہوں نے متعارف کرائی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔